بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم دور جدید کے ایک بہت ہی اہم مسئلے یعنی مرد اور عورت کی مساوات پہ غور کریں گے۔ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ عرصے دراز تک عورتوں کو دبا کر کچل کے رکھا گیا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، یہاں تک کہ اسلام کے آنے سے پہلے یونان میں اور روم میں اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ عورتوں کو روح ہے بھی یا نہیں، یا وہ کوئی سب ہیومن ٹائپ کی اسپیشیز یعنی انسانوں سے کمتر درجے کی کوئی مخلوق ہیں۔ اسلام جب آیا تو اس نے عورت اور مرد دونوں کو مساوات کا سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کی جزا کو برباد نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو۔ کیا فرمایا؟ میں انسانوں کے عمل کو دیکھتا ہوں، مرد کون ہے عورت کون ہے یہ نہیں دیکھتا۔ جو شخص بھی نیک عملی اختیار کرے گا، چاہے مرد و عورت ہو، میں اس کو اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ مرد اچھا کام کرے گا اسے بدلہ ملے گا، عورت اچھا کام کرے گی اس کو بدلہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے اسلام نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا تخاطب جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ یا ایھا الناس، سارے انسان مراد ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مرد بھی مراد ہیں عورتیں بھی مراد۔ سچی بات یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کو جو دو پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے، دونوں مل کے چلاتے ہیں۔ اگر کسی گاڑی میں صرف ایک ہی پہیا ہو آپ چلائیں تو وہ صرف وہیں گھومتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت۔ اور یہ بھی دیکھیے، خاص کر وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ جتنے مرد پیدا کرتا ہے اتنی عورتیں پیدا کر رہا ہے، ایک بیلنس ہے۔ ہاں، انسان گڑبڑ کر رہا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس طرح کی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سیکس ریشیو جسے کہتے ہیں، یعنی صنفی تناسب بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ریاستیں، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، اس طرح کی ریاستیں ہیں، راجستھان ہے، جہاں پر بچیوں کو پیٹ میں ہی مارا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو سیکس ریشیو ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں پر شادی کرنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اسلام اس کا شدید مخالف۔ اسلام کہتا ہے کہ قیامت کے دن جس بچی کو مار دیا گیا ہے اس سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو قتل کیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا تیرا کیا قصور تھا، تجھے کس قصور پہ مار دیا گیا۔ مرد عورت دونوں کی ہم کو ضرورت، مرد عورت دونوں مل کر سماج کو آگے بڑھاتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں اور خاصیتیں دی ہیں، عورتوں کو کچھ صلاحیتیں اور خاصیتیں دی ہیں۔ مومن مردوں کے بارے میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ پر ایمان لانے والے مرد اور اللہ پر ایمان لانے والی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی، دوست، سپورٹر اور حامی و ناصر ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی نیکی کی قوتوں کو پروان چڑھانا، نیکیوں کو دنیا میں عام کرنا اور برائیوں سے لڑنا، برائیوں کا خاتمہ کرنا، یہ مومن مردوں کا بھی کام ہے، مومن عورتوں کا بھی کام۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز عورتوں کے لیے رعایت دی گئی ہے کہ چونکہ ان پہ گھروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے وہ لازماً مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھیں، ضروری نہیں، وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو ایک معنی میں ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیاں اللہ کے گھروں میں آئے تو روکو مت، منع مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی نماز میں آتی تھیں، اور عید کی نماز میں تو آپ نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی لے کر آؤ،
یہاں تک کہ جن عورتوں کے لیے ان کچھ خاص دنوں میں نماز نہیں ہے، حائضہ عورتیں، ان کو بھی آپ نے عیدگاہ لانے کا حکم دیا ہے، وہاں ان کو لے کر آؤ۔ عورتوں کو اگر ہم بالکل تمام چیزوں سے کاٹ دیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی، ان کی تعلیم نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائیوں سے روکتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مردوں نے کمایا ہے وہ ان کا ہے، جو عورتوں نے کمایا ہے ان کا ہے۔ عورت کے مال پہ مرد قبضہ نہیں کر سکتا ہے، عورت کا مال عورت کے پاس رہے گا، عورت ہی اس کو خرچ کرے گی، عورت کے پوزیشن میں ہوگا، عورت ہی اس کو انویسٹ کرے گی، ڈیولپ کرے گی۔ مرد جو اس کی مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس پہ قبضہ کر لینا۔ اور آج ہمارے ہاں جہیز کے جو مسائل پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے؟ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت کی پراپرٹی میری پراپرٹی، عورت کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، حرام ہے حرام۔ تو چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ مومن عورتیں وہ ہوتی ہیں جو زکوٰۃ دیتی ہیں، ان کا مال ان کا ہے، اس مکان پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنا، اس مال کو انویسٹ کرنا، اس مال کو بڑھانا، اس کی زکوٰۃ دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ مرد اور یہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ مردوں پہ جیسے ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، عورتوں پر بھی اسی طریقے سے ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ ایک اور بات، پیدائش کے لحاظ سے بھی مرد اور عورت مساوی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مرد بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عورت بناتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار تمیزی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں اگر مرد بن گیا ہوں تو میں نے مرد بننا چاہا، یہ بات نہیں۔ کوئی خاتون اگر عورت بن گئی ہیں، انہوں نے عورت بننے کو ترجیح دی، نہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک سسٹم رکھا ہے، اتنے مرد پیدا کریں گے، اتنی عورتیں پیدا کریں گے، اتنے بھائی ہوں گے، اتنی بہنیں ہوں گی، اتنے شوہر ہوں گے، اتنی بیویاں ہوں گی، اور یہ سب ایک خاندان بنا کر، ایک سماج بنا کر زمانے کو آگے بڑھا کر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور بات، عورت کا مرد کا سٹیٹس، اس کا مرتبہ برابر۔ اس معاملے میں ہمارے پاس جو بائبل، اسلام سے پہلے جو تورات اور انجیل کی بگڑی ہوئی تعلیمات تھیں، ان کو بائبل میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہوا، اس نے حضرت حوا کو بہکایا، حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، ان دونوں نے جنت کا ممنوع پھل کھایا، اور اس کے بعد ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں مانتا ہے، قرآن میں اس کی تردید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ اس طریقے سے عورت کی پیشانی پر بدنامی کا جو داغ لگا دیا گیا تھا کہ شی از دی ایجنٹ آف سیٹن، وہ شیطان کی ایجنٹ ہے، وہ شیطان کی بات کو مان کر اس نے آدم کو بہکایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن سے اس الزام کو دھو دیا اور کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اسلام کا۔ اور کہا کہ نہیں، مرد بھی بہکا، عورت بھی بہکی، آدم بھی بہکے، حوا بھی بہکی، لہٰذا ان دونوں کا مشترکہ غلطی۔ دعا بھی دیکھیں اس کے بعد سکھائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور ہم سے بڑی خطا سرزد ہو گئی، اور اگر تم نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم سراسر نقصان میں اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مرد عورت دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات پہ ذرا سا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے میں مرد عورت دونوں یکساں ہیں۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو۔ قرآن مجید میں جتنے احکام آئے ہیں وہ سب عام ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور مرد یا عورت جو بھی تقوی اختیار کرے گا، نیک رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرد ہے تو اسے زیادہ دیا جائے گا، یا عورت ہے تو اسے کم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بے انصافی نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے تو آپ کے پاس ہے، آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ذمہ دار نہیں۔ نیکی کو قائم کرنے اور نیکی کے لیے جدوجہد کرنے، برائی کو مٹانے، برائیوں کا خاتمہ کرنے، اس معاملے میں بھی بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ذمہ دار۔ اور آج کے سماج میں عورتوں کو جو حقوق مل رہے ہیں، عرصہ دراز کے بعد عورت کی تقویت
ایمپاورمنٹ آف ویمن کی بات جو کی جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کو بدلیں اور عورت کا جو حق ہے جو چھین لیا گیا تھا صدیوں تک، وہ اس کو ہم دوبارہ عطا کریں۔ اسلام نے یہ حق دیا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں دوسری قوموں کے اثرات سے، اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے عورتوں کے بہت سارے حقوق چھین لیے۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت سارے اختیارات اور حقوق جو عورتوں کو دیے تھے ہم نے چھین لیے ہیں، ضرورت ہے کہ ریسٹور کیا جائے، دوبارہ ان کو دیا جائے۔ ملکیت کا حق، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو سسٹم رکھا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ عورت پر گھر کے اندر کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مرد پر باہر کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور چونکہ عورت باہر جا کر کما نہیں سکتی، یعنی اس کی مینٹلٹی بھی ویسی ہے، اس کی جسمانی ساخت بھی ویسی ہے، پھر عورت ماں بنتی، ایک بچے کو جنم دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام، اسی لیے عورت کے درجے کو یوں بلند کیا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے ہے جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور فرمایا گیا ایک بار ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے کس رشتہ دار کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، 3 بار فرمایا، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنے باپ کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو سسٹم رکھا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ عورت پر گھر کے اندر کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مرد پر باہر کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور چونکہ عورت باہر جا کر کما نہیں سکتی، یعنی اس کی مینٹلٹی بھی ویسی ہے، اس کی جسمانی ساخت بھی ویسی ہے، پھر عورت ماں بنتی، ایک بچے کو جنم دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام، اسی لیے عورت کے درجے کو یوں بلند کیا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے ہے جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور فرمایا گیا ایک بار ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے کس رشتہ دار کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، 3 بار فرمایا، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنے باپ کے ساتھ۔ وراثت کے معاملے میں فرق کیوں کہ عورت کو جو کچھ ملتا ہے اس کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خرچ چلائے، اپنے خاندان کا خرچ چلائے۔ بیوی نے اگر کچھ کمایا ہے، ظاہر ایک فطری بات ہے کہ بیوی اس پیسے کو کیا کرے گی، مرد عورت دونوں مل کر خاندان کو چلائیں گے، لیکن اگر عورت یہ کہے کہ میں اس پیسے کو صرف اپنے پاس رکھوں گی، میں خاندان پہ خرچ نہیں کروں گی، تو عورت کو اس بات کا اختیار ہے۔ اسی لیے مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا گیا ہے، چونکہ پوری کی پوری معاشی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی۔ اب ایک اور پوائنٹ، عورت کوئی جائز پیشہ اختیار کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، البتہ اسلام عزت کو، عفت کو، پاکیزگی کو، پاک دامنی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام میں بد نظری کی اجازت نہیں ہے، بدکاری کی اجازت نہیں ہے، زنا کے لیے بہت زبردست سزا مقرر کی گئی، اور عورتیں ولنریبل ہوتی ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، فوج تک میں وہ محفوظ نہیں ہیں، سیکسول ہراسمنٹ کے مختلف کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مناسب پروٹیکشن کے تحت، اور عورتوں مردوں کا آزادانہ میل ملاپ، ان کا ہنسی مذاق کرنا، اور عورتوں کی طرف لوگوں کا گھور گھور کے دیکھنا، عورتوں کی حسن سے اپنی آنکھوں کو سینکنا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے عورتیں جو پیشہ اختیار کرنا چاہیں، جو تجارت کرنا چاہیں، کر سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی روشن مثال آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ آپ نے جن خاتون سے شادی کی، سب سے پہلی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، وہ ایک تجارت کرنے والی خاتون تھیں، اور وہ حضور کے عقد میں آئیں۔ حضور جب اسلام کے داعی بنے تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنی ساری دولت اسلام کے راستے میں لگا دی، بلکہ حضور ان کے ہاں پہلے ملازم تھے اور ان کی طرف سے تجارت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عورت کو
ملازمت کرنے وغیرہ وغیرہ کی پوری اجازت ہے۔ معاشرتی قدر و منزلت کے معاملے میں بھی عورتیں اور مرد برابر، چنانچہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو۔ مذاق اڑانا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کھانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، تجسس کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، بغض کرنا، یہ مردوں عورتوں دونوں پر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر شریک حیات کا انتخاب، کسی عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی، بلکہ شادی کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کنیا دان، یعنی اپنی کنیا کو اپنی بیٹی کو دان دے دیا، اسلام میں کنیا دان کا تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک طرف اس میں شوہر ہے، ایک طرف اس میں بیوی۔ ایک خاتون اپنے باپ یا اپنے ولی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نکاح میں، اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، I accept her as my legally wedded wife، میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، اور پھر ساری ذمہ داری مرد پر منتقل ہو جاتی ہے۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر کسی کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ بیویوں سے مشورہ لیتے تھے، آپ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آپ کو ان کا احترام کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ایک خالی میدان تھا وہاں پر دوڑے۔ آپ کو عجیب سا لگے گا کہ اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے، لیکن اس وقت حضور ذرا آپ کا بدن بھاری تھا، حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھیں، تو عائشہ آگے نکل گئی۔ حضرت عائشہ کہا میں ریس میں فرسٹ آ گئی۔ پھر چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ حضور نے کہا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑیں۔ حضرت عائشہ ذرا اس وقت موٹی ہو گئی تھیں، بھاری بھرکم ہو گیا تھا بدن، وہ پیچھے رہ گئیں، حضور آگے بڑھ گئے۔ حضور نے کہا کہ عائشہ آج میں نے تمہارے اس دن کا آج میں نے بدلہ لے لیا، آج برابر ہو گئے ہم دونوں۔ تو اس طریقے سے حضور کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اولاد کی حفاظت، اس کی تربیت کے سلسلے میں بھی لڑکا لڑکی دونوں برابر، بلکہ لڑکی کی تربیت پر زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کی اور اپنے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو نیچا نہیں سمجھا، تعلیم و تربیت سے نوازا اور ان کو بیاہ دیا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے کہا 2 بیٹیوں پر بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پوچھتا کہ 1 بیٹی، تب اس پر بھی حضور کہتے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملوں میں، ہر معاملے میں مرد اور عورت برابر۔ ہاں، عورت پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی جس کا میں نے ذکر کیا، عورت ماں بنتی ہے۔ اس معاملے میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی بے عزتی کرنا یا ماؤں کی نافرمانی کرنا یہ تم پہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ماں باپ دونوں کی اہمیت ہے، اور جہاں جہاں احترام کرنے کی بات کہی گئی ہے، والدین و بالوالدین احسانا، باپ اور ماں دونوں پر احسان، یہ بات ہمارے سامنے کہی گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ عورت پر آپ بہت زیادہ ذمہ داری ڈالیں گے اور اسے کہیں گے مرد کے ساتھ کمپٹیشن کرو، مشکل ہوگا۔ اولمپک گیمز ہوتے ہیں، دنیا کے 100-200 ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں، کیا عورتیں اور مرد دونوں مل کے مقابلہ کرتے ہیں؟ نہیں، مردوں کے جو ایونٹس ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورتیں جذباتی لحاظ سے اللہ نے ان کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہے، جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو ان سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے سماج کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مختلف تعلیمی خدمات، سماجی خدمات یا سیاسی خدمات انجام دینے کے سلسلے میں عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ البتہ ان پر سماجی، معاشی اور سیاسی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ ان کی جو بنیادی فطری ان کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی بچوں کو جنم دینے کی ذمہ داری، بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری، اس ذمہ داری سے وہ محروم ہو جائیں، اس ذمہ داری کا حق نہ ادا کریں۔ چنانچہ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہیں وہ مس فٹ ہوتے جا رہے ہیں، سماج وہ سائیکالوجیکل مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ باپ
اور خاص طور سے ماں، اس کی محبت، اس کا پروٹیکشن، یہ بچوں کو حاصل ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سماج بگڑ جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی ہے کہ پچھلے سال انگلینڈ میں تقریباً 72 ہزار حمل گرائے گئے ٹین ایجرز کے۔ ٹین ایج کسے کہتے ہیں؟ 13 سے 19 ایئرز تک۔ اور یہ بھی وہاں کل 2-3 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی ہے کہ وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے جو پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہیں ان سب سے کہا ہے کہ جو 12-13 سال کی لڑکیاں ہیں ان کو ایسے انجیکشن دیے جائیں کہ اگر بدکاری اور زناکاری بھی وہ کریں تو حاملہ نہ ہونے پائیں۔ کتنی شرمناک صورتحال ہے۔ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 12 اور 13 سال کی لڑکیاں سیکسول ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہی ہیں، حاملہ بن رہی ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ نہیں، اس طرح کے جو انہیں انجیکشن دیے جائیں گے جس سے وہ حاملہ نہ ہو سکیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو گروتھ کے ہارمون سے ان پہ اثر پڑے گا۔ اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو پروٹیکشن دیا جائے، اور عورت کو اچھا پروٹیکشن گھر کے اندر ہی ملتا ہے جہاں تک اس کے درجے کا تعلق ہے۔ جو بھی اچھے اعمال کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو عظمت عطا فرمائے گا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کے پورے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور انہیں پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ سماج کی خدمت انجام دیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، آپ خیر امت ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کی خدمت، ان کی ہدایت، ان کو اللہ کے راستے کی طرف لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کا جو سماج ہے، اس سماج میں صرف مرد اگر کام کریں تبلیغ و اشاعت کا تو کافی نہیں ہے۔ عورتیں 50%، انسانیت کا 50% ہیں، عورتیں امت کا بھی 50% ہیں۔ دنیا میں پاکیزگی پھیلانے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب لانے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں مردوں کا کنٹریبیوشن ضروری ہے وہاں عورتوں کا کنٹریبیوشن بھی ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہمیں طے کریں کہ ہم عورتوں کو ان کا صحیح حق دیں گے، ان کی مساوی حیثیت کو ہم پہچانیں گے، اور مرد اور عورت یہ دونوں لڑنے والی مخلوقات نہیں ہیں، انکمپیٹیبل نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان کوآپریشن کی ضرورت ہے تاکہ اچھا خاندان بنے، اچھے بچے پیدا ہوں، اچھا سماج بنے، اور دنیا میں انسان ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا جائے۔ اے اللہ، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کی روشنی میں مردوں عورتوں سب کا احترام کریں اور ان کے تعاون سے ایک اچھا سماج بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔